الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الحادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات بار دیگر صلوات بر محمد و آل محمد باوز بلند صلوات بر محمد و آل محمد صدر علی قدر معزز و محترم مہمانان گرامی حاضرین جشن مولود آپ تمام حضرات کو اس مقدس ترین آستانے اور پاکیزہ ترین دربار پر جشن ظہور آفتاب ولایت مبارک ہو۔ یہ شاداب چہرے، یہ پرجوش نوجوان، یہ پاکیزہ جذبے، یہ پاکیزہ سانسیں، یہ پاکیزہ ذہن، یہ پاکیزہ ذہنیتیں، یہ پاکیزہ نیتیں، یہ پاکیزہ حیثیتیں، یہ پاکیزہ ولدیتیں،
ذہن، یہ پاکیزہ ذہنیتیں، یہ پاکیزہ والدیتیں آج اس عظیم ولی کے دربار پر تا حد نظر اعلان کر رہی ہے کہ آج جس مولا کی آمد ہے اس کی آمد کی وجہ سے ایک بت کدے کو کعبے کا درجہ نصیب ہوا۔ 13 رجب کی یہ ہماری عید، 13 رجب کا یہ ہمارا جشن آج پاکستان کے کونے کونے میں اور دنیا کے گوشے گوشے میں مولا کائنات کی آمد کا جشن ہر وہ شخص اور ہر وہ قوم منا رہی ہے کہ جس شخص، توجہ کرنا جملے پر، مولا کائنات کی آمد کا جشن ہر وہ قوم، ہر وہ شخص، ہر وہ مکتب فکر منا رہا ہے کہ جس کے شجرہ نسب کی کڑیاں کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس کے شجرہ نسب کی کڑیاں، جس کے شجرہ نسب کی کڑیاں کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں، آج ہر وہ شخص اپنے مولا کا جشن منا رہا ہے جسے اپنے ماں باپ کے دودھ اور خون کی شرافت پر یقین ہے۔ شخص، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑے نعرے ہوں گے انشاءاللہ، ذرا سا اس تمہید پہ توجہ کریں۔ آج ہر وہ شخص جشن مولا کائنات منا رہا ہے، آج ہر وہ شخص جشن مولود حرم منا رہا ہے جس کے شناختی کارڈ میں والدیت کا خانہ خالی نہیں ہے۔ سوچتے جائیں، آج جو نعرہ حیدری، علی مولا، 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 زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ کو سلامت رکھے۔ مولا سلامت رکھے۔ یا علی مدد کہنے والوں کو ہمیں یا علی مدد کہتے ہوئے دیکھ کر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یا علی مدد کے نعروں کی گونج میں جب ہم اپنے پاکیزہ حسب نسب کا اعلان کرتے ہیں تو اس میں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے نوجوان دوستوں، میں نے آج سے 8 برس پہلے اسی دربار پر، اسی جشن ولادت پر تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، اور وہ یہ کہ ہم کیوں نہ کہیں یا علی، ہم کیوں نہ لگائیں یا علی کا نعرہ، ہم کیوں نہ گلی گلی، نگر نگر، چمن چمن، کلی کلی، گوشہ گوشہ، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ہم کیوں یا علی مدد نہ کہیں۔ الحمدللہ ہمارے یا علی نے کسی میدان میں، کسی دور میں، کسی دربار میں، کسی تاریخ میں، کسی زمانے میں ہمیں کسی سے شرمندہ نہیں کیا۔
کہنے والوں کو مولا ان جذبوں کو سلامت رکھے، ان سینوں کو سلامت رکھے۔ اور ایک تاریخی جملہ آغاز میں کہہ رہا ہوں اپنی ماں و بہنوں سے خطاب کرتے ہوئے، یاد رکھو کہ ہم نعرہ حیدری جب لگاتے ہیں یا علی جب کہتے ہیں، یا علی صرف وہی کہے گا جس کی ماں نے اسے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا۔ دنیا کہتی ہے، دنیا کہتی ہے یا علی نہ کہو، دنیا کہتی ہے یا علی نہ کہو، دنیا کہتی ہے یا علی نہ کہو۔ دنیا کا اعتراض یہ ہے، پوری ذمہ داری سے ایک ایک لفظ کہوں گا، اس تمہید پہ توجہ پھر میرات شروع کروں گا۔ دنیا کہتی ہے یا علی نہ کہو، دنیا کہتی ہے علی کہو یا نہ کہو۔ دنیا کہتی ہے علی کہو، یہ یا علی کیوں کہتے ہو، یہ یا علی نہ کہو، یہ یا علی نہ کہو۔ تو ہمیں روکنے والوں کبھی آنکھیں کھول کر بھی قرآن پڑھ لیا کرو۔ یہ کسی حکیم نے بتایا ہے، یہ کسی حکیم نے بتایا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو گے تو آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھو گے؟ قرآن آنکھیں کھول کر بھی پڑھ لیا کرو، قرآن آنکھیں کھول کر بھی پڑھ لیا کرو۔ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو ہر جگہ یا کہہ کے خطاب کیا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین۔ توجہ ہے نا جانو محترم؟ اور چلے یہ تو سرکار رسالت مآب ہے، یہ تو مقصد تخلیق کائنات ہے، یہ تو محمد مصطفیٰ ہے، یہ تو علی کا بھی نبی ہے۔ یا علی یا علی، یہ تو یا علی مدد کہنے والوں کو، یہ تو سرکار رسالت مآب کی ذات ہے، یہ تو فخر موجودات ہیں، یہ تو سرور کائنات ہیں، یہ تو علی کے بھی نبی ہیں۔ یا علی یا علی، یہ تو علی کا بھی رسول ہے، یہ تو علی کا بھی نبی ہے، یہ تو علی کا بھی رسول ہے۔ اب بھی زمانہ میرے علی کی عظمت کو نہیں پہچان سکا۔ عزیزان محترم، میرے رسول نے ایک مقام پر نہیں 70 مقام پر کہا یا علی۔ ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہو کر کہہ رہا ہوں، میرے رسول نے ایک مقام پر نہیں 70 مقام پر کہا یا علی۔ اور یہ وہ رسول ہے، یہ وہ رسول ہے کہ جو اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جب تک وحی نہ ہو جائے یہ گفتگو نہیں کرتا۔ تو جب میرے رسول کے لبوں پر اللہ کی وحی کے پہرے ہیں تو میرا پیغمبر اگر یا علی کہتا ہوا نظر آئے اور تمہاری صحیح بخاری میں یہ یا علی کی حدیث موجود ہو جہاں پیغمبر نے کہا اور امام بخاری نے لکھا، بخاری صاحب امام بخاری نے لکھا، محمد ابن اسماعیل بخاری نے۔ میں آپ کو نوجوان دوستوں کی معلومات کے لیے ایک بات عرض کروں، 2 منٹ کے لیے توجہ سے سن لینا، نتیجہ بڑا خوبصورت ہوگا۔ یہ محمد ابن اسماعیل بخاری بڑا سخی آدمی ہے، حاتم طائی کے بعد اسماعیل بخاری سے بڑا سخی کوئی گزرا نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہے، جشن جشن جشن، یہی انداز ہوتا ہے۔ جی سلامت رہو۔ تو جو ہے نا ادھر محترم، حاتم طائی کے بعد محمد ابن اسماعیل بخاری سے زیادہ سخی آدمی کوئی گزرا نہیں۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں کہ یہ محمد ابن اسماعیل بخاری وہ ہے کہ جس نے فتح خیبر کے بعد مسلمان ہونے والے ابو ہریرہ سے فتح خیبر کے بعد سن 7 ہجری کے بعد مسلمان ہونے والے ابو ہریرہ سے تو 4000 اور 5000 حدیثیں لی اور روایتیں لی، اتنا سخی ہے۔ اور 10,000 حدیثیں استخارہ کر کر کے صحیح بخاری میں جمع کی، اتنا سخی ہے کہ 10,000 حدیثوں میں علی کی شان میں صرف 3 حدیثیں بیان کی۔
کتنا سخی ہے. بڑی توجہ، بڑی توجہ. یہ محمد ابن اسماعیل بخاری اتنا، میں تینوں حدیثیں ابھی سناتا ہوں. یہ محمد ابن اسماعیل بخاری اتنے سخی ہیں کہ انہوں نے 10,000 احادیث بیان کی ہے، اور 10,000 حدیثوں میں صرف 3 حدیثیں مولائے کائنات کے فضائل میں بیان کی ہیں. ان 3 حدیثوں میں پہلی حدیث یہ ہے، یا علی، پیغمبر نے کہا، بڑی توجہ رکھنا، یا علی، یا علی پہ توجہ رکھنا، یا علی انت منی وانا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. یا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. یا علی، میں کہتا ہوں اسماعیل بخاری اگر یہ باقی 2 حدیثیں نہ بھی لکھتے تو میرے علی کی شان میں پیغمبر کا یہی جملہ کافی ہے کہ یا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں، تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا. نبی نے کہا یا علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا. ارے اسی لیے علی کی عظمتوں کو سجدے کرتے ہیں اور یا علی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے 70 مقامات پر کہا کہ یا علی تو مجھ جیسا. مگر یہ علی کے باپ ابو طالب کے خون کی شرافت ہے کہ علی نے کبھی ایک مقام پر بھی نہیں کہا کہ نبی مجھ جیسا. اب اس جملے پر مولا سلامت رکھے، مولا یا علی مدد کہنے، یعنی یہی تو علی کی عظمت ہے، یہی تو علی کے باپ ابو طالب کے خون کی شرافت ہے کہ پیغمبر نے 70 مقامات پر کہا کہ یا علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا. لیکن علی نے کبھی نہیں کہا، علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا. علی نے ہمیشہ پیغمبر کی جوتیاں گاٹتے ہوئے فخر کر کے یہ کہا ہے، انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. پیغمبر کہہ رہے ہیں علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا. لیکن علی نے کبھی نہیں کہا، علی نے محمد کی غلامی میں فخر کیا ہے. حالانکہ علی ہر رخ سے نبی جیسا تھا، حسب میں نبی جیسا تھا، نسب میں نبی جیسا تھا، عدم میں نبی جیسا تھا، وجود میں نبی جیسا تھا، ظہور میں نبی جیسا تھا، صورت میں نبی جیسا تھا، سیرت میں نبی جیسا تھا، علم میں نبی جیسا تھا، علم میں نبی جیسا تھا، صداقت میں نبی جیسا تھا، سیادت میں نبی جیسا تھا، طہارت میں نبی جیسا تھا. ارے اگر نبی جیسا نہیں تھا تو روزمرہ کے دیکھنے والے ساری رات چادر کے نیچے کیوں سمجھتے رہے کہ بستر پہ علی نہیں نبی سو نبی سو. کہیں جشن ہو رہا ہے، معلوم پتا تو چلا کہ کہیں جشن ہو رہا ہے. یا علی کے نعروں اور علی مولا کے ترانے سے معلوم تو ہوا کہیں علی والے بیٹھے ہیں، کہیں یا علی ہو رہا ہے. پتا تو چلا یہ مجمع ہے، یہ سردی ہے، یہ موسم ہے، لیکن جو ہر موسم پر غالب آئے اسے علی کہتے ہیں. نہیں ابھی جملہ میرا مکمل ہونے دو. موسم پر میں آپ کی حاضر دماغی کو ٹیسٹ کرنا چاہوں گا، یہاں سے پھر میں تقریر کا آغاز کروں گا. جو ہر موسم پہ غالب آئے اسے علی کہتے ہیں، اور جو ہر موسم میں علی علی کے ترانے گائے انہیں علی والا کہتے ہیں. موسم کی سردی علی کی ولایت کے اقرار کی سرگرمی پر کبھی حاوی نہیں آیا کرتی. کیسا بھی موسم ہو، کیسے بھی حالات ہو، کیسا بھی ماحول ہو، یا علی کہنے والے نہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، نہ جھجکتے ہیں، نہ رکتے ہیں. یاد رکھو یہی فرق ہے. ارے ہمارا تمہارا بھلا واسطہ کیا، لٹیرے لٹیرے، جیالے جیالے. سوچے
سوچے سوچے ابھی جملہ. مغرب کے وقت سے جاری ہے اور انشاءاللہ ساری رات جاری رہے گا. علماء و ذاکرین آتے رہیں گے, قصیدے پڑھے جاتے رہیں گے, یا علی کے در و دیوار گونجتے رہیں گے, یا علی کے نعروں سے چاہے موسم ہو کیسا بھی. علی والے کبھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے. ارے ہم علی والے ہیں, اگر اللہ والے بھی ہیں تو علی کے ذریعے سے ہیں. پتہ نہیں آپ نے کیا سوچا, پتہ نہیں سرکار. دیکھیں بھائی علی بھائی, سوچے سوچے میں ابھی یہ جملہ سمجھاؤں گا دوستوں کو. ہم اگر اللہ والے بھی ہیں تو علی کے ذریعے سے ہیں. اللہ نے نہیں بتایا کہ میں اللہ ہوں, علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ وہ اللہ ہے. سوچو سوچو. اور یاد رکھو, ہم توحید تک اسلام کا نعرہ حیدری, اسلام کا سب سے بڑا عقیدہ توحید. نعرہ حیدری آئے گا علی والا. میں آخر میں یہ پورا قصیدہ سناؤں گا انشاءاللہ, لیکن ذرا سا اس تمہید سے میں گزر جاؤں اور موضوع کی طرف. اس لیے پوری توجہ دوستو, ایک ایک ذہن میری طرف رہے اور آپ کے ذہنوں میں ولایت علی کا سارا جشن جام کوثر کی طرح انشاءاللہ اڈیلیں گے. احسان محترم, ہم نے اللہ کی وحدانیت کا, توحید کا اقرار کیا علی کے ذریعے. کیوں کیوں سوچیں اور بڑا سنجیدگی سے اور بڑی توجہ سے یہ جملہ سنیں. کیسے, کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات آدم و عالم میں میرا علی پہلا اور آخری انسان ہے کہ جسے ایک پوری قوم نے خدا کہا. جملے میں غور کرنا, پوری قوم نے جس علی کو خدا کہا, لیکن اس نے اس بات پر قتل کیا کہ مجھے خدا مت مانو. جملے میں غور کریں. اس نے اس بات پر قتل کیا کہ مجھے خدا نہ مانو. دنیا کے جابر و ظالم بادشاہ اس بات پر عوام کو قتل کرتے رہے کہ ہمیں خدا مانو. علی اس بات پر قتل کرتا رہا. یار کریکٹر کا فرق تو دیکھو. پھر سوچو, پھر سوچو. دنیا کے ظالم و جابر بادشاہ اس بات پر عوام کا خون بہاتے رہے, عوام کو قتل کرتے رہے, نسلیں مٹاتے رہے کہ انہیں خدا مانا جائے. علی نے اس بات پر قتل کیا کہ مجھے خدا نہ مانو. اللہ جیسے بے نیاز, اللہ کا بے نیاز ولی, بے نیاز ولی اتنا بے نیاز ہے جسے پوری قوم سر دھڑ کی بازی لگا کر اللہ ماننے پر تیار ہے, مگر علی اللہ بننے پر تیار نہیں ہے. خدا خود احمد مختار کر دے, خدا خود احمد مختار کر دے, خدا خود. چوتھا مصرع آپ کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد یہ نعرہ کہاں جائے گا مجھے نہیں پتا. اس دربار سے اٹھ کر جبریل کے پروں پر رکھ کر یہ نعرہ آپ کو شاہ نجف تک پہنچانا ہے. یہ چوتھا مصرع اتنا بڑا ہے, سمجھ لینا. علی کا پورا کریکٹر اس 4 مصرے میں آئے گا. خدا خود احمد مختار کر دے, خدا خود احمد مختار کر دے, شریعت کا جو بیڑا پار کر دے. مصرع سمجھنا ہے آپ کو. خدا خود احمد, پوری تاریخ کے منہ پر تماشا شاعر نے مارا ہے. علی کا پورا کریکٹر سامنے آئے گا. خدا خود احمد مختار کر دے, شریعت کا جو بیڑا پار کر دے. ارے خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا, خدا بننے سے جو انکار کر دے.
سارے جلیل القدر خطیب مولا کے ذاکر بیٹھے ہیں, ذوالفقار نقوی صاحب بیٹھے ہیں, میرا بھائی چھوٹا بھائی مظہر بیٹھے ہوئے, سارے دوست احباب, مگر توجہ اس ایک جملے پر میں چاہوں گا آپ تمام حضرات کی, خلافت کے لیے وہ کیا لڑے گا؟ خدا بننے سے, خدا بننے سے, خدا بننے سے. جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس جملے پر آپ توجہ فرمائیں. ابھی زمانے نے علی کو پہچانا کہاں ہے؟ ابھی زمانے نے علی کو سمجھا کیا ہے؟ ابھی زمانے کو علی کی معرفت ہوئی کہاں ہے؟ ابھی تو دل کی طہارت کا معاملہ ہے, ابھی تو نفوس کی پاکیزگی کا معاملہ ہے, ابھی تو ولدیتوں کی صحت کا معاملہ ہے, ابھی تو ولدیتوں کی صحت کا معاملہ ہے. یہ علی ہے. بڑی توجہ جان محترم, اس علی نے اس بات پر قتل کیا کہ مجھے خدا مت مانو, اور یہ کہہ کر سجدہ کیا. بس جسے علی نے سجدہ کیا اسی کو ہماری شریعت میں اللہ کہا جاتا ہے. بہت توجہ اس جملے پر. جسے علی سجدہ کرے, اور سجدے کا جملہ سنیں گے آج دوستوں دربار کے در و دیوار سال بھر تک انشاءاللہ یاد رکھیں گے. میرے مولا کا جملہ ہے, میری کوئی حیثیت نہیں, میں اپنے مولا کے جملے کی داد بھی شایان شان لوں گا, اس لیے کہ جملہ میرے مولا کا ہے. علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ ساری کائنات میں علی واحد انسان جس نے عبادت کا پورا فلسفہ بتایا کہ عبادت سجدوں کی ٹکروں کو نہیں کہتے. پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں یا نہیں؟ یا علی, یا علی, یا علی. بیٹا یہ جملہ مکمل ہونے دو, پھر انشاءاللہ نعرہ آئے گا تاریخی. اور سارے میرے دوست, مولا تمہیں سلامت رکھے, تمہارے ماں باپ کے کلیجے ٹھنڈے رکھے, تمہاری جوانیاں سلامت رکھے, دشمنوں حاسدوں کی نظر بد سے تمہیں یا علی محفوظ رکھے, تمہارے جذبے جوان رہے. اتنے دل کی دعاؤں کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں, اور اس جملے پر توجہ چاہتا ہوں. علی نے بتایا عبادت کا مفہوم کیا ہے. عبادت سجدوں کی ٹکروں کا نام نہیں ہے, کعبے کے گرد چکروں کا نام نہیں ہے, عبادت مدینوں کا نام نہیں ہے, شبینوں کا نام نہیں ہے. آپ نے جملے بھی نہیں غور کیا تو میں کیا کروں عزیزان محترم. عبادت سجدے کی چکروں کا نام نہیں ہے, کعبے کے چکروں کا نام نہیں ہے. عبادت کسی, اب جملہ سمجھ لینا, بالکل لیٹسٹ جملہ کہہ رہا ہوں, عبادت کسی ریگستان میں جمع ہو کر اجتماعی دعا کا نام نہیں ہے. ٹھہرو ابھی. علی کے وسیلے کے بغیر اگر ریگستانوں میں بیٹھ کر اجتماعی دعا بھی کرو گے, بس یہی فرق ہے ہم میں اور زمانے میں. ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اللہ سے مانگا ہے علی کے ذریعے سے. جو لوگ علی سے ہٹ کر, علی سے بچ کر, علی سے کٹ کر کسی ریگستان میں 20 لاکھ کی تعداد میں بھی جمع ہو جائیں تو عزیزان محترم اس دعا میں اثر نہیں رہتا. اس لیے کہ دنیا نے دیکھا کہ علی سے ہٹ کر دعا کرنے والوں کی حیثیت اور دنیا سے اور علی سے ہٹ کر اجتماعی دعا کے منصوبے بنانے والے بارش کے چند قطروں کے نتیجے میں میدان چھوڑ گئے. سنو میرے دوستو, ہم نوجوانوں, مولا تمہیں سلامت رکھے. کس منزل معراج پر جلسے کو لے کر آئے, میں پھر کہہ رہا ہوں علی سے ہٹ کر سلامت. جب سائلنس آئی ریکوائرڈ ناؤ. یہ ہے ذہنوں پر علی کی حکمرانی. علی سے ہٹ کر کے بعد سب سے بڑا اجتماعی دعا کا اجتماع کرنے والے معمولی سی بارش کے نتیجے میں خیمے اکھڑ گئے, بسوں کے نیچے پناہ لے لی, دعا بھی گئی, خدا بھی گیا, التجا بھی گئی, رقت بھی گئی, سارا مجمع گواہ رہے. اور پنڈی ڈویژن یاد رکھے کہ عرفان عابدی یہ جملہ چیلنج کر کے جا رہا ہے, اور ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کریں. بارش کے ذرا سے چند قطروں کی وجہ سے دعا بھی منتشر ہو گئی, خیمے بھی اکھڑ گئے, لوگ میدان بھی چھوڑ
بات ہے انگاروں کی بھی بارش ہو تو کیا تاریخ میں کبھی سنا کہ علی والوں نے کسی حادثے کی وجہ سے 13 رجب کا جشن ملتوی کیا ہو؟ سرگودا کا نعرہ ہے، سرگودا کا، حکیم ذوالفقار علی خان سرگودا سے آئے ہیں۔ جو کبھی کہیں سنا، کبھی کہیں سنا علی بھائی، کہیں سنا کبھی کہ علی والوں نے کبھی حالات کے تحت یہ اعلان کیا ہو کہ عاشورہ اگلے بدھ کو ہوگا؟ جان محترم، اس لیے ارے یہ تو پانی کی بارش تھی، یہاں تو انگاروں کی بارش بھی ہو تو علی مولا، تلواروں کی بارش بھی ہو تو علی مولا، تیغوں کی بارش بھی ہو تو علی مولا، گولیوں کی بارش بھی ہو تو علی مولا۔ اور اگر یاد نہیں ہے تو پنڈی والوں سے زیادہ، پنڈی والوں بیٹے یاد نہیں ہے تو میں یاد دلاؤں، یاد نہیں ہے بیٹے، یاد نہیں ہے تو میں یاد دلاؤں، پنڈی والوں سے زیادہ اور کوئی گواہ نہیں ہو سکتا، ہم موجود تھے۔ اگر یاد نہیں ہے تو اسلام آباد کنونشن سب کو یاد ہوگا، اور اس دور کے عامر کے 10,000 شیل ایک ساتھ علی والوں پہ چل رہے تھے، ہر شیل پر علی والا ایک ہی نعرہ لگا کر سیکریٹریٹ پر پہنچ رہا تھا، علی مولا، 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 نعرہ حیدری۔ آپ کو سن یاد ہے، آپ کو تو سنو، مولا سلامت رکھے۔ یہ دیکھو ایک تو چھوٹے سے معصوم بچے نے علی کا نعرہ لگایا، اس معصوم بچے کے پاس ابھی علم نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، مدرسہ نہیں ہے، یا یوں کہوں کہ اس بچے کے پاس علم نہیں ہے، ماں کی شرافت کا ثبوت ہے۔ اس بچے کے پاس، اور پھر جملہ کہوں اور علماء اکرام سے تائید لوں گا اس جملے کی، اس بچے پر ابھی نماز واجب نہیں ہوئی، اس بچے پر ابھی روزہ واجب نہیں ہوا، اس بچے پر ابھی حج واجب نہیں ہوا، لیکن اس کی ماں باپ کے خون کی شرافت نے علی مولا کا نعرہ اس سے لگوا کر بتا دیا ہے کہ اللہ کی عبادت بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے، علی کی عبادت پیدا ہوتے ہی واجب ہو جاتی ہے، پیدا ہوتے ہی واجب۔ جذبے چونکہ اس وقت آسمانوں پر ہیں، اس لیے میں بابا ظہین شاہ تاجی اہل سنت کے ہمارے مولانا ذوالفقار نقوی صاحب گواہی دیں گے، بہت بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں، ان کے اس قصیدے کا دوسرا مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں، پھر دیکھنا بادشاہی کسے کہتے ہیں۔ بابا ظہین شاہ تاجی اہل سنت ہیں، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا، یعنی اہل سنت بابا ظہین شاہ تاجی نے علی مولا کا نعرہ لگا کر یہ اعلان کر دیا ہے کہ علی کے لیے، علی کی ولایت کے اقرار کے لیے شیعہ سنی ہونے کی قید نہیں ہے، حلالی ہونے کی قید۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا،
ظہیر شاہ تاجی کہتے ہیں اب میں دیکھوں گا تمہارے سینوں میں طاقت کتنی ہے، تمہارے کلیجوں میں قوت کتنی ہے۔ جس کی ماں نے اسے نادیلی پڑھ کے دودھ پلایا ہے وہ بابا ظہیر شاہ تاجی کے ان دو مصروں کو سن کے علی مولا کہے، مگر پہلے سنیں علی کی بادشاہی ہے۔ علی کی اتنے خوبصورت مجمع پر تو جان قربان کرنے کو جی کرتا ہے، سانسوں کی حیثیت کیا ہے؟ علی کی دیکھو بادشاہی کسے کہتے ہیں؟ الٹ گئے بنی امیہ کے تخت، برباد ہو گئے بنی امیہ کے تاج، دفن ہو گئے بنی عباس اور بنی امیہ کے ظالم بادشاہ، ختم ہو گئے دربار، الٹ گئے تخت و تاج، مٹ گئے چور مفتی، ختم ہو گئے علی کو سب و شتم کرنے والے اور جعلی مدد کا انکار کرنے والے مفتی، پہنچ گیا معاویہ یزید اپنی نسلوں کے ساتھ اپنی اپنی قبروں کے جہنم میں، مگر علی کی بادشاہی ہے۔ رکو میں سمندر پہ آپ کے جذبات ایمانی کے سمندر پہ بالکل بند باندھ رہا ہوں، یقیناً مجھے احساس ہے، لیکن یہ بند توڑوں گا۔ دو مصرے سن لے، اور یہ بھی چونکہ آپ جذبے کی اس معراج پر پہنچ گئے جہاں میں یہ مصرع سنا رہا ہوں۔ علی کی علی کی بادشاہی ہے، مصرع سن لینا، لفظ سن لینا، علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، اسم الہی، بابا ظہیر شاہ تاجی کہہ رہا ہے، پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں دوستو، سمجھو نعرہ بعد میں لگانا، پہلے اسم الہی کو سمجھو۔ بابا ظہیر شاہ تاجی کہتے ہیں علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی اللہ کا اسم ہے، علی اللہ کا اسم ہے، علی اللہ کا اسم ہے، علی ہے اللہ کا اسم، علی ہے اسم اللہ۔ خدا کے لیے جان جاؤ، سمجھ لو یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ علی ہے اسم اللہ، علی ہے اللہ کا اسم، علی ہے اسم اللہ، علی ہے اسم اللہ، علی ہے اسم اللہ۔ نہیں پہنچے نا ابھی تک، مجھے کراچی میں یہ جملہ کہنا مکمل نہیں کرنا پڑتا، لیکن آپ کے لیے مکمل کر رہا ہوں۔ علی اسم الہی ہے، علی اللہ کا اسم ہے، علی ہے اللہ کا اسم، علی اللہ کا اسم ہے، علی اللہ کا اسم ہے۔ اے اذان اور کلمے میں علی ولی اللہ کی مخالفت کے فتوے دینے والے باورچی خانوں کے اندھیروں میں پیدا ہونے والوں کی اولادوں، چلو کوئی نعرہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں آئے گا۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، علی اللہ کا اسم ہے، علی ہے اللہ کا اسم۔ میرے بزرگ نوجوان پڑھے لکھے نوجوان اپنے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اپنے دانشکدوں میں جا کر پوچھیں اپنے ساتھیوں سے اور اپنے اسکالر سے اور اپنے علماء سے کہ عرفان آبدی یہ جملہ کہہ کر گیا ہے، اور رکھو علماء کے سر پہ قرآن اور پوچھو ان سے جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد علی مولا کا ترانہ ہوگا۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، اسم الہی ہے۔ اذان اور کلمے میں بھی علی
ولی اللہ کو بدعت کہنے والے تاریخ کے بد نسل و بد نسب مورخو، تم اذان اور کلمے میں علی کا نام برداشت نہیں کر سکتے. ارے علی تو اسم الہی ہے، خدا کی قسم علی کی ولایت کا منکر کو تو کل صبح سے، آج کی تقریر کے بعد کل صبح سے قرآن پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اسے کہنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے اسم سے. قرآن بھی علی کے نام سے شروع ہوتا ہے، اسم الہی ہے. کیسے پڑھو گے؟ کیسے پڑھو گے؟ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہو نا. بسم اللہ کس کے نام سے شروع؟ بسم اللہ، اللہ کے اسم سے. اللہ سے قرآن شروع نہیں ہوتا. قرآن اللہ سے شروع نہیں ہوتا، اللہ کے اسم سے شروع ہوتا ہے. اللہ کے اسم سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے اسم سے شروع ہوتا ہے. علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی پیچھے والے، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی نعرہ حیدری. سوچو، غور کرو، فکر کرو. بیٹے جہاں جس کو جگہ ملی ہے وہ بیٹھ جائے، اس لیے کہ اس وقت یہ سمندر ہے اور اس سمندر میں ہم سب بہ رہے ہیں. یہ علی کی ولایت کا سمندر ہے، یہ علی کی محبت کا سمندر ہے، یہ یا علی کا سمندر ہے، یہ مولا کا سمندر ہے، یہ مولا کا سمندر ہے، یہ فضائل علی کا سمندر ہے. اور میں کیا بتاؤں کہ فضائل علی کا سمندر کے متعلق تو عجیب و غریب ملا جانی نے شعر کہا ہے کہ مولا تیرے فضائل کا دریا گر دلے دریا عطایت، موج بر گردو زنت لجے گردوں درا گردان نمایت ہم چو خاص. میرے مولا اگر تیرے فضائل کا دریا آسمان پہ موجیں مارنے لگے تو یہ آسمان کا طویل شامیانہ علی کے فضائل کے سمندر میں ایک تنکے کی طرح تیرتا ہوا نظر آئے. جو ہے ایک تنکے کی طرح. علی 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 آؤ عبادت کسے؟ فیصلہ دے رہا ہوں، جہاں جملہ چھوڑا تھا، عبادت سجدوں کی ٹکر اور کعبے کے چکر کا نام نہیں ہے. آؤ میرے علی سے سنو عبادت کیا ہے. میرے مولا علی پردہ شب میں، بھیگتی ہوئی شب میں، مصلی عبادت پر تہجد کے وقت بیٹھ کر اپنے مالک کے سامنے اعلان عبادت کر رہے ہیں. اور یاد رکھو میں کوئی جملہ بس نہیں کہتا، بانجھ ہو گئی دنیا کی مائیں. اس سے بڑا جملہ کیا ہے؟ بانجھ ہو گئی دنیا کی مائیں، نہیں پیدا کر سکی فاطمہ بنت اسد کے بیٹے جیسا بیٹا جس نے عبادت کا یہ مفہوم دیا ہو. علی مصلی عبادت پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں میرے اللہ. یہ علی کا جملہ ہے، غور کرنا. اور اس علی کے جملے سے میں بھیک مانگوں گا، اور وہ بھیک جو ملے گی نا رزق علم کی، وہ میں آپ کے سینے میں اڑے لوں گا. جملہ میرے مولا کا ہے، بھی کسی سے مانگوں گا. میرا مولا فرماتا ہے میرے اللہ
میں تیری عبادت جہاں جو کھڑا ہے نا اسے علی کی قسم میری ساری تقریر پہ آپ داد نہ دیتے مجھے افسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ میرے مولا کا جملہ ہے، اسے سمجھو اس لیے کہ یہیں سے میں جملہ دینا جا رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں میرے اللہ اور میرے نوجوان دوستوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، دیکھو سانسیں لے لو بلکہ سانسیں جمع کرو کہ پھر تاریخی نعرہ آئے گا، میرے اللہ میں تیری عبادت، علی کہہ رہے ہیں میرے اللہ پیدا تو کرے کوئی ایسا عبادت گزار، علی کہہ رہا ہے میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں۔ سنتے گا یہ تاریخ میں یہ جملہ علی کے علاوہ کسی نے کہا ہی نہیں، میرے اللہ میں تیری عبادت۔ حاجی تقوین صاحب، بخاری صاحب، علی بھائی، سارے دوستوں کی توجہ، قبلہ کعبہ، سارے علماء کی، دوستوں کی، بھائیوں کی توجہ اپنے مولا، یہ مولا کا جملہ ہے، بھیک میں لے کر جاؤ۔ میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ جملہ اسی وقار سے سننا چاہیے، اس لیے معصوم کا جملہ ہے، یہی شان ہونا چاہیے، اور یہ کنسنٹریشن میں چاہتا تھا، یہ منزل معراج کی آپ کی پاکیزہ ذہنوں کی، میرے اللہ۔ اب اس کے بعد ہوگا جملہ جو اس بھیک سے ہم لیں گے، میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو دربار شاہ چند چراغ کے مقدس آستانے پر بیٹھے ہوئے یہ ہزاروں لاکھوں مومنین، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹے، بھائی، ماں باپ جتنے آئے ہیں، ان سب کی طرف سے آج 13 رجب کو اپنے مولا کے دربار سے بھیک مانگتے ہوئے عرفان عبدی مولا کے اسی جملے سے اپنے مولا کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہے، مولا یہ تیری شان ہے کہ تو نے کہا کہ میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو یا علی میں بھی ساری قوم کی طرف سے، علماء کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں کہ میرے مولا میں کلمے میں، اذان میں، مجلس میں علی مولا اور علی ولی اللہ نہ جنت کے لالچ میں کہتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہتا ہوں کہ تو علی ولی اللہ ہے۔ جہاں جو کھڑا ہے نا اسے علی کی قسم میری ساری تقریر پہ آپ داد نہ دیتے مجھے افسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ میرے مولا کا جملہ ہے، اسے سمجھو اس لیے کہ یہیں سے میں جملہ دینا جا رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں میرے اللہ اور میرے نوجوان دوستوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، دیکھو سانسیں لے لو بلکہ سانسیں جمع کرو کہ پھر تاریخی نعرہ آئے گا، میرے اللہ میں تیری عبادت، علی کہہ رہے ہیں میرے اللہ پیدا تو کرے کوئی ایسا عبادت گزار، علی کہہ رہا ہے میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں۔ سنتے گا یہ تاریخ میں یہ جملہ علی کے علاوہ کسی نے کہا ہی نہیں، میرے اللہ میں تیری عبادت۔ حاجی تقوین صاحب، بخاری صاحب، علی بھائی، سارے دوستوں کی توجہ، قبلہ کعبہ، سارے علماء کی، دوستوں کی، بھائیوں کی توجہ اپنے مولا، یہ مولا کا جملہ ہے، بھیک میں لے کر جاؤ۔ میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ جملہ اسی وقار سے سننا چاہیے، اس لیے معصوم کا جملہ ہے، یہی شان ہونا چاہیے، اور یہ کنسنٹریشن میں چاہتا تھا، یہ منزل معراج کی آپ کی پاکیزہ ذہنوں کی، میرے اللہ۔ اب اس کے بعد ہوگا جملہ جو اس بھیک سے ہم لیں گے، میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں
نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں. تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. تو دربار شاہ چند چراغ کے مقدس آستانے پر بیٹھے ہوئے یہ ہزاروں لاکھوں مومنین، بزرگ، مائیں بہنیں، بیٹے بھائی، ماں باپ جتنے آئے ہیں، ان سب کی طرف سے آج 13 رجب کو اپنے مولا کے دربار سے بھیک مانگتے ہوئے عرفان عابدی مولا کے اسی جملے سے اپنے مولا کی بارگاہ میں کہنا چاہتا ہے، مولا یہ تیری شان ہے کہ تو نے کہا کہ میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. تو یا علی میں بھی ساری قوم کی طرف سے، علماء کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں کہ میرے مولا میں کلمے میں، اذان میں، مجلس میں علی مولا اور علی ولی اللہ نہ جنت کے لالچ میں کہتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کہتا ہوں، بلکہ اس لیے کہتا ہوں کہ تو علی ولی اللہ ہے. جنت کے لالچ میں کہتے ہیں نہ دوزخ کے خوف سے کہتے ہیں. مولوی کی تو حیثیت کیا ہے، مفتی کی تو حیثیت کیا ہے. خدا کی قسم اللہ کے سامنے بھی کہیں گے علی ولی اللہ، حشر میں اللہ کے سامنے بھی کہیں گے علی ولی اللہ. اور اگر حشر میں یہ پوچھا گیا کیوں کہا علی ولی اللہ، تو اللہ سے کہیں گے پالنے والے میں نے نہیں کہا علی ولی اللہ، آیت تو نے بھیجی تھی. مالک آیت تو نے بھیجی تھی، انما ولیکم اللہ، یہ میرا جملہ نہیں ہے، مالک تیری آیت ہے. اللہ تمہارا ولی ورسولہ، اس کا رسول تمہارا ولی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں نہیں حالت رکوع میں. مولانا ذوالفقار نقوی صاحب، بھائی میرے، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس آیت کا ترجمہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ مجھے بتائیں اس مجمع کے سامنے، اللہ تمہارا ولی ہے نا، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت اذان میں زکات دیتا ہے. اذان میں نہیں اذان میں. خدا کی قسم اگر میں یہ سمجھا سکتا نا میرا مقصد پورا ہو جائے گا. میرے بھائی حاجی سفید صاحب کی محنت وصول ہو جائے گی. جس مشکل سے انہوں نے مجھے بلایا ہے، میرا ویزا کینسل کرایا ہے ملک سے باہر جانے کا انہوں نے، لیکن میری محنت وصول ہوگی. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت اذان میں حالت اذان میں یہ ہے نا مجمع. دیکھو سارا مجمع کہہ رہا ہے نہیں جی اذان میں نہیں، حالت رکوع میں. یہ رکوع جو ہے یہ اذان میں نہیں ہے. یہ جو رکوع ہے بھائی، یہ علماء سے پوچھو، فقہا سے پوچھو، صاحبان شریعت سے پوچھو، شریعت کے ٹھیکیداروں سے پوچھو.
کہ یہ جو رکوع ہے یہ کیا اذان میں ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں، رکوع نماز میں ہے، نماز میں رکوع ہے اور جزو نماز ہے۔ اب پوچھو اذان افضل ہے یا نماز؟ سارا مجمع کہے گا نماز افضل۔ اذان تو جزو نماز بھی نہیں ہے، اذان تو خود مستحب ہے۔ تو مستحب میں بھائی جو کچھ بھی ہے مستحب ہی ہے۔ بڑی توجہ، یہ اللہ نے اعلان کیا کیا ہے؟ اللہ ولی، رسول ولی اور وہ علی ولی جو رکوع کی حالت میں زکات دیتا ہے۔ تو علی کی ولایت کا اعلان اللہ نے اذان میں نہیں کیا، اقامت میں نہیں کیا، علی کی ولایت کا اعلان اللہ نے نماز میں کیا ہے۔ مجھے مولوی کی بدنصیبی پہ رونا آتا ہے کہ اللہ تو حالت نماز میں علی ولی اللہ کہے، مولوی کو اذان میں بھی یا علی کہتے ہوئے موت آتی ہے۔ توجہ ہے، فیصلہ کرو، فیصلہ۔ علی مولا، علی مولا، علی نعرہ حیدری۔ یہ نماز میں پوچھے جو سلامت رہو۔ حالت رکوع میں علی نے زکات دی نا، نماز کے دوران ولایت آئی نا، آئی ولایت نماز کے دوران آئی۔ تو اللہ نے علی کی ولایت کا، رسول کی ولایت کا، اپنی ولایت کا اعلان نماز میں کیا ہے، نماز میں، بس اور کچھ نہیں کہتا۔ مولا سلامت رکھے، جملے پر ذرا سا غور کرتے جائیں۔ عزیزان محترم، سوچنا ہے، دیکھنا ہے۔ یا علی، ہم تیری ولایت کا اقرار نہ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، نہ دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ تو علی ولی اللہ ہے، اور شک کے ساتھ زندہ رہنا ہماری عادت نہیں ہے، یقین کے ساتھ زندہ رہنا ہماری علامت بھی ہے، سیرت بھی ہے، سنت بھی ہے، وراثت بھی ہے۔ ہم نہ پیچھے ہٹتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ ہٹتے ہیں، نہ زمانے کی پرواہ کرتے ہیں۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔ رات ہے، پردہ ہے، تاریکی ہے، شب ہے، جملے پہ غور کرو۔ رات ہے، پردہ ہے، تاریکی ہے، شب ہے، تنہائی ہے، سناٹا ہے، 13 رجب ہے، رئیس فتح کی شریک حیات ہے، بنی ہاشم کی غیرت ہے، عبد المطلب کی بہو ہے، اسد کی بیٹی ہے، فاطمہ نام ہے۔ یہ ہے نا جشن کا مقصد، اس کے بغیر تو جشن مکمل ہی نہیں۔ رات ہے، تاریکی ہے، سناٹا ہے، تنہا ہے، بنی ہاشم کی غیرت ہے، عبد المطلب کی بہو ہے، سردار مکہ کی شریک حیات ہے، وارث کعبہ کی عزت ہے، بعزت البلد کی زوجہ ہے۔ اکیلے میں، سناٹے میں، تاریکی میں، آج سے 1400 برس پہلے گھر سے اکیلی نکلی۔ اس رخ سے سوچا کرو، گھر سے بیوی تنہا نکلی، ولادت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے۔ اب دوستو توجہ کرو، دیکھو اس کے لیے ماشاءاللہ آپ نے اتنی زحمت کی ہے، اور سلامت رکھے جس نے مولود کعبہ کے ان سرپرستوں کو، ان کے اراکین کو، ان کے منتظمین کو، جو اتنا تاریخی پاکستان کا سب سے بڑا جشن الحمدللہ اس دربار پر منعقد ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس جملے پر آپ غور فرمائیں، گھر سے نکلی، تنہا نکلی بیوی، ولادت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے۔ کسی کنیز کو ساتھ نہیں لیا، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، تنہا ہے، اکیلی ہے، دیوار کعبہ کو پکڑ کر
ایک جملہ کہہ رہی ہے، ہزاروں مرتبہ کا جملہ سنا ہوا ہے، لیکن اس پر ایک رخ ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیوار کعبہ کو پکڑ کر بنت اسد کہہ رہی ہے، اللہم انی اعلم، پروردگار تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، رکھوں گی نہیں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تو جانتا ہے۔ یہ ہے علی کی ماں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں جملہ کہہ گیا ہوں، میں اور کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ علی کی ماں ہے جو اللہ سے کہہ رہی ہے، پالنے والے تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تو جانتا ہے۔ بس مسلمانوں کی ماں میں اور علی کی ماں میں یہی فرق ہے کہ مسلمانوں کی ماں توحید کی گواہی دے تو مسلمان کہلائے، علی کی ماں کے ایمان کی گواہی خود توحید دے۔ نعرہ حیدری، اللہ سے گواہی طلب کر رہی ہے بنت اسد، تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے، تو بتا، تو جانتا ہے میرے بھائی، میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے نبیوں پر، تیری کتابوں پر، میں پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، وہ سنا ہوا ہے آپ کا، لیکن مجھے ایک جملہ کہنا ہے کہ ابھی یہی لفظ کہا تھا کہ دیوار کعبہ شک ہوئی، دھماکہ بھی ہوا، پتھر کے ٹکڑے علیحدہ بھی ہوئے۔ میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر تاریخ کی کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ رات میں تنہائی میں سناٹے میں تنہائی میں اکیلے میں بنت اسد دیوار کعبہ کی شک ہونے کی گھڑگھڑاہٹ سے خوف زدہ ہوئی ہو، ڈری ہو، سہمی ہو، پیچھے ہٹی ہو، نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے، پیچھے ہٹی ہو، روئی ہو، چلائی ہو، ڈری ہو، بیوی سہمی ہو، بھائی اچانک بیٹھے بیٹھے کسی دیوار کے نیچے آپ بیٹھے ہیں اور اچانک دیوار گر پڑے، گھبرا کے پیچھے ہٹیں گے نا بڑے بڑے مرد؟ ہاں جی، تو بیٹے بڑے بڑے مرد پیچھے ہٹیں گے نا۔ لیکن میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر کسی بدترین دشمن ولایت علی سے بھی کوئی روایت یہ ثابت کر دے، پورا وقت دے رہا ہوں، کوئی یہ ثابت کر دے کہ دیوار کی شک ہونے کی گھڑگھڑاہٹ سے یا اس کے دھماکے سے بنت اسد علی کی ماں نہیں۔ جملہ پھر سرکار کبن صاحب اللہ کی کہوں نا، ذوالفقار نقوی صاحب اللہ، جو آپ بھی کہتے ہیں اسد کی بیٹی، اسد کی ماں، اسد کی بیٹی، اسد کی ماں نہ پیچھے ہٹی، نہ ڈری، نہ سہی، نہ ٹھٹکی، نہ چھچکی، نہ پیچھے ہٹی، بلکہ ڈر بنا ادھر حیدر کی ماں، توجہ کرو، حیدر کی ماں ڈر میں داخل ہوئی، دیوار پھر ملی، آئی تھی عبادت کے لیے، گھر میں اطلاع نہیں ہے، 3 دن تک مہمان رہی ہے۔ سنا ہوا ہے نا واقعہ آپ کا، علی کے تشریف لانے کے بعد، علی کے ظہور فرمانے کے بعد 3 دن تک خانہ کعبہ میں اللہ کی مہمان رہی نا، یا علی یا علی، 3 دن تک اللہ کی مہمان رہی۔ جس جملے کے لیے میں نے یہ 1 گھنٹے محنت کی ہے دوستو، اس کا انعام چاہوں گا میں آپ سے اور آپ کے پاکیزہ جذبوں سے، اور دعا چاہوں گا بزرگوں سے، نعرے چاہوں گا جوانوں سے۔ جملہ جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، 3 دن تک کعبے میں رہی، کسی جھوٹی سے جھوٹی، ضعیف سے ضعیف روایت سے کوئی یہ ثابت کر دے کہ ان 3 دنوں میں ابو طالب نے کہیں اپنی بیوی کو تلاش کیا، اس رخ سے بھی سنو، جس نے ولادت مولا کائنات، اس رخ سے بھی سنا کرو، کسی روایت سے کوئی ثابت کر دے کہ ان
3 دنوں میں سرکار ابو طالب نے کہیں کسی مقام پر، کسی محلے میں، کسی گھر میں، کسی علاقے میں جا کر اپنی بیوی کو پوچھا بھی ہو؟ آخر کوئی معمولی بیوی نہیں تھی، غیرت بنی ہاشم تھی، سردار کی شریک حیات تھی، وارث کعبہ کی شریک حیات ہے، کہیں تو ابو طالب پریشان ہوتے، کہیں تو پوچھتے؟ ابو طالب سے یہ کہہ کے بھی نہیں گئی تھی کہ ولادت کے لیے جا رہی ہوں، پریشان نہ ہونا، 3 دن کے بعد آؤں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سمجھو، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیں کہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں اللہ کی مہمان رہی علی کی ماں ابو طالب کا 3 دن تک کسی مقام پر بھی پریشانی کا اظہار اپنی شریک حیات کے لیے نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ جب بڑے بڑوں کے ماں باپ، جب بڑے بڑوں کے ماں باپ، جب بڑے بڑوں کے ماں باپ کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کی پرستش کر رہے تھے، اس وقت علی کا باپ کعبے کی دیوار کے پیچھے ہونے والے معجزے پر یقین کر رہا تھا۔ بہت توجہ، یقین کر رہا، آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر۔ ابو طالب کے علم میں تھا کہ کہاں ہے، کس مقام پر ہے جو زمین پر بیٹھ کر آسمانی فیصلوں پر مطلع ہو۔ جملہ یہ ہے بھائی، جو زمین پر بیٹھ کر آسمانی فیصلوں کا علم رکھتا ہو، شریعت میں اسے علی کا باپ کہا جاتا ہے۔ توجہ توجہ، اسے علی کا باپ کہا جاتا ہے۔ ارے تاریخ کے بددیانت مورخوں، بنی امیہ بنی عباس کے زمانے میں ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر تاریخیں گھڑنے والے تاریخ کے بددیانت ضمیر فروش مورخوں، کم از کم غور تو کر لیا کرو۔ ساری تحقیق ابو طالب پر، ساری تحقیق عبداللہ پر، ساری کتابیں ابو طالب پر، ساری تحقیق ابو طالب پر، ساری جستجو عبداللہ پر، یا نبی کے والد پر، یا علی کے والد پر۔ احسان فراموشی کی بھی کوئی انتہا ہے، نمک حرامی کی بھی کوئی انتہا ہے، یا علی کے باپ پہ اعتراض، یا نبی کے باپ پہ اعتراض۔ آج تک 1400 برس میں کبھی کسی بڑے نے اپنے باپ پر بھی غور کیا؟ دوستو آج تک علی علی جی بیٹا مل کر مل کر علی کے باپ پر ساری کتابیں 1400 برس سے تحقیقیں کرتے آ رہے ہو۔ ارے ہم تو خوش ہیں، کرو ابو طالب پر تحقیق، لکھنا پڑے گا، محسن رسالت ہے۔ کرو ابو طالب پہ تحقیق، لکھنا پڑے گا، رئیس بتا ہے۔ کرو ابو طالب پہ تحقیق، لکھنا پڑے گا، بیضۃ البلد ہے۔ کرو ابو طالب پہ تحقیق، لکھنا پڑے گا، وارث کعبہ ہے۔ کرو ابو طالب پہ تحقیق، لکھنا پڑے گا، وارث انبیاء ہے۔ کرو ابو طالب پہ تحقیق، لکھنا پڑے گا کہ اللہ کی سب سے بڑی امانت کا امین ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ ٹھہرو بیٹے، ٹھہرو بیٹا، ٹھہرو بیٹا، ٹھہرو، آئے گا نعرہ، آئے گا، بڑے تاریخی نعرے آئیں گے۔ ٹھہرو، اب کرو ابو طالب پر تحقیق، لکھنا پڑے گا کہ اللہ کی سب سے بڑی امانت رسول اور اس امانت کا امیر ابو طالب۔ کرو ابو طالب پر تحقیق، لکھ
لکھنا پڑے گا. جو ساری کائنات کو رزق عطا کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جو محمد مصطفیٰ کے دہن میں اپنے ہاتھوں سے رزق دے اسے ابو طالب. چل چل کرو علی علی. جیو 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 نعرہ حیدری کرو ابو طالب. میرے بیٹا ایک منٹ جملہ ہونے دے. ابھی تم نعرہ لگانا. تم سے ہی لگواؤں گا نعرہ. ذرا سا یہ تاریخی سمندر ہے. میں ذرا اسے چاہ رہا ہوں کنٹرول بھی تو کروں نا, کوئی نتیجہ بھی تو دوں. کرو سنبھالے وہ شخص وہ شخص کیا ہوگا. رسول نے مالا وہ صحابی ہے اور جو رسول کو مالا وہ شخص کیا ہوگا. جو شخص جو ارے یہی نہیں تھا. مولا تمہیں سلامت رکھے. ہم بتائیں گے آگے چل کر. ابھی میں نے تقریر کہاں شروع کی ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا. زبان کے ساتھ دل بولا حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا حلیم مولا. نعرہ حیدری. مولا تمہیں مولا سلامت رکھے. مولا تمہیں سلامت رکھے. دوستو ابھی یہ جملہ سنو. ابو طالب پر کرو تحقیق. جو میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد یہ چیلنج کر کے جاؤں گا انشاءاللہ یہاں سے علی کے صدقے میں. کرو ابو طالب پر تحقیق. لکھنا پڑے گا اللہ کی سب سے بڑی امانت کا امیر. کرو ابو طالب پر تحقیق. لکھنا پڑے گا کہ جو ایک وقت میں 2 بچوں کو پال کر ایک کو محمد مصطفیٰ بنائے دوسرے کو علی مرتضیٰ بنائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. کرو ابو طالب پر تحقیق. ہمیں خوشی ہے. سوچو سوچو سوچو. ہمیں خوشی ہے. ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں. ساری تحقیق 1400 برس سے ابو طالب پر ہو رہی ہے نا. جملہ کہہ رہا ہوں خدا کے لیے جاگ کے سن لینا بیدار ہو کر. ساری تحقیق علی کے باپ پر ہو رہی ہے نا. اور تو کسی کے باپ پر آج تک ایک سطر بھی نہیں لکھی گئی. تو پھر مجھے تسلیم کرانا پڑے گا اور میں تسلیم کرا کے جاؤں گا کہ 1400 برس سے ساری کتابیں علی کے باپ پر لکھی جا رہی ہیں اور کسی کے باپ پر نہ کوئی کتاب آئی نہ تحریر آئی. تو پھر تسلیم کرو کہ یا تو کسی کا باپ قابل تذکرہ ہی نہیں تھا یا پھر تھا ہی نہیں. توجہ ہے. اچھا میں بلاؤں گا تسا بھی تو بلاؤ نا. بلا کے کوئی نعرہ سناؤں گے پورا تاریخ دونوں ہاتھ بلند کر کے.
مولا سلامت رکھے. کرو ابو طالب پر تحقیق. میں اعلان کر رہا ہوں اپنی قوم کی طرف سے, اپنے علماء کی طرف سے, کرو ابو طالب پر تحقیق. لکھو کتابیں, کر دو کاغذ کے صفحات سیاہ اپنی وضعیتوں کی طرح. لکھو ابو طالب پر 1400 برس سے. دوسری بات جملہ میں بھی اپنے کلیجے کا پورا خون دوں گا آپ کے جذبے کو, اور آپ سے بھی میں تاریخی نعرہ لوں گا انشاءاللہ, جو اس دربار کے در و دیوار سال بھر انشاءاللہ گونجتے رہیں گے علی مولا کے نعرے سے. کرو ابو طالب پر تحقیق. 1400 برس سے ہر تحقیقی کتاب آ رہی ہے ابو طالب پر, علی کے باپ پر اور کسی کے باپ پر. آج تک ایک سطر بھی نہیں لکھی گئی. تو مجھے اعلان کرنے دو کہ یا تو کسی کا باپ قابل تذکرہ ہی نہیں تھا یا کسی کا باپ تھا ہی نہیں. نعرہ حیدری. نہیں ٹھہرو, اب تک سارے نعرے, اب تک سارے نعرے آپ نے خود لگائے ہیں. اب میں اپنے قوت بازو اپنا شہید سید محسن نقوی کی زبان میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی رگوں میں اس کی ماں کا دودھ, مقدس دودھ خون کے ذروں میں حل ہو کر گردشیں کر رہا ہے, وہ اپنی ماں کے دودھ کی عصمت کی گواہی دینے کے لیے اپنی ساری طاقتوں کو اپنے کلیجے میں اکٹھا کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے آج 13 رجب کا سب سے بڑا نعرہ نہ اب تک لگا ہو نہ آئندہ لگے, نعرہ حیدری. مولا تمہیں سلامت رکھے اور رزق دے بیٹے, تم نے پہلے بھی دیا تو مجھے یاد ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا تمہارے رزق میں ترقی عطا کرے. تو جو ہے مولا تمہیں سلامت رکھے. میرے جملے میں توجہ, اور اس کی اب دلیل لو, اس کی اب دلیل بھی دو. آپ کی دعا سے مطلب جب اتنا بڑا جملہ اتنی بڑی تاریخی حیثیت میں سنا ہے تو اس کی دلیل لو. یا تو کسی کا باپ قابل تذکرہ ہی نہیں تھا یا پھر تھا ہی نہیں, اور پھر اس کی دلیل دے رہا ہوں. ہجرت مدینہ سے لے کر, and now note it down, اور اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کرو. and this is the turning point of my speech. یہ ہے وہ فیصلہ کن گھڑی آج کے جشن کی جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری سہمت دی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ یہ کہ
ہجرت سے لے کر اور وصال سرکار ختمی مرتبہ تک 87 بڑی جنگیں ہوئی ہیں، 87 غزوات، ہر جنگ کا ہیرو علی۔ ہر جنگ کا ہیرو علی، ہر جنگ کا فاتح علی، ہر جنگ کا، اس پر بحث ہی نہیں کرنا، ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس سلسلے میں۔ 87 جنگیں ہوئی ہیں، ہر جنگ کا فاتح، ہر جنگ کا ہیرو صرف علی ہے، میں اس پر دلیل دے رہا ہوں۔ اور عرب کی جنگوں کا دستور یہ تھا کہ جب 2 نامور پہلوان مبارز طلبی کرتے تھے، میدان جنگ میں آتے تھے، تو جنگ کا آغاز سے پہلے، حملہ کرنے سے پہلے، دونوں مقابل آمنے سامنے کے اپنا اپنا خاندانی شجرہ نسب بیان کرتے تھے۔ خاندانی شجرہ نسب، اپنی فضیلت، اپنی برتری بیان کرتے تھے، اور اسے ہمارے ادب کی زبان میں رجز کہا جاتا تھا۔ اور میر انیس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پوری رجز پر مسلسل بحث کی ہے نا اپنے مراثیم، اور آپ تمام اسے کہتے تھے رجز، یعنی 2 برابر کے پہلوان ایک اپنے مقابل کو جنگ سے پہلے سائیکولوجیکل، نفسیاتی شکست دینے کے لیے اپنی برتری کا اظہار کرتے تھے، تاکہ جنگ سے پہلے نفسیاتی طور پر مقابل کمزور پڑ جائے۔ اپنا کوئی قابل، جملہ نہیں سمجھ رہے، جو بھی قابل فخر حوالہ ہوتا تھا، قابل فخر حوالہ ہوتا تھا، خدا کی قسم میں مجھے نہیں پتا کہ یہ جشن جائے گا کہاں، اس لیے کہ جملہ میرا نہیں ہے، اپنے مولا کا جملہ، صرف دلیل میں کہہ رہا ہوں، تو میں ابھی کہہ چکا ہوں جملہ۔ مقابل کے سامنے اپنی بڑائی، اپنی سرخروئی، اپنی تفضل، اپنی برتری کا اظہار کیا جاتا تھا، اور میں پوری توانائی اور اعتماد کے ساتھ 87 جنگوں کے ہیرو علی کی یہ متفقہ فضیلت بیان کرتا ہوں کہ میرا علی جس میدان میں بھی جس کافر کے مقابل میں گیا، اس کافر کے مقابل میں جاتے ہی علی نے پہلا جملہ یہی کہا، او کافر انا علی ابن ابی طالب۔ This is a decided fact. کوئی دو رائے نہیں ہے، میں بالکل 2+2=4 والی بات کر رہا ہوں۔ علی جس کافر کے مقابلے میں گئے، اس کے مقابل میں جا کر علی نے مقام فخر پر کہا، اور کافر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ آہستہ سے ایک جملہ کہوں، سنو گے؟ آہستہ سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو یہ دنیا کا اصول ہے، یہ سوشولوجی کا اصول ہے، یہ سماجیات کا اصول ہے، یہ اخلاقیات کا اصول ہے، یہ علم انصاف کا، نوٹ اٹ ڈاؤن، ایک جملہ ہے، یہ علم انصاف کا اصول ہے، یہ علم عزت نفس کا اصول ہے کہ نامور بیٹے کسی دشمن کے سامنے اپنے بدنام باپ سے نسبت نہیں لیا کرتے۔ میں بہت آہستہ سے کہوں گا اس لیے کہ مجھے آگے جانا ہے۔ نامور بیٹے کبھی گمنام یا بدنام باپ کا حوالہ نہیں دیا کرتے۔ علی نے ہر میدان جنگ میں کل کفر کے مقابل میں بھی جنگ خندق میں گئے ہیں تو جا کر کہا انا علی ابن ابی طالب، اور کافر میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ مقام فخر پر کہہ رہے تھے نا، یہ تاریخ کے اندھے مورخ اور ابو طالب کے ایمان میں شک کرنے والے کیا کل کفر سے بھی گئے گزرے ہیں کہ کل کفر کے مقابل میں علی کہہ رہے ہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ اس کل کفر نے تو کہیں نہیں کہا
علی کس باپ کی نسبت پر فخر کر رہے ہو؟ وہ بھی مجھ جیسا تھا۔ کل کفر نے تو کبھی نہیں کہا، اور علی نے ہر مقام فخر پر کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ علی کے ذہن و نفس کے کسی گوشے میں بھی اگر اپنے باپ کے لیے کوئی شرمندگی کا پہلو ہوتا تو مقام فخر پر کسی کافر کے سامنے کبھی ابو طالب سے نسبت نہ لیتے۔ علی نے ہر میدان میں، ہر کا پورے مجمع کی اب توجہ، ہر میدان میں ہر کافر کے سامنے اپنے باپ کی نسبت لے کر کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ میں قرآن کے حاشیے پر کسی کو کوئی نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے خلاف، کوئی تحریک نہ چلاؤ ہمارے خلاف، کوئی کافر 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 ہمیں نہ کہو۔ میں اعلان کر رہا ہوں، میں اسی وقت قرآن کے حاشیے پر اپنے آپ کو اپنی قوم سمیت کافر لکھ کر دینے کے لیے خود تیار ہوں۔ لکھ دوں گا قرآن پر کہ میں کافر ہوں، میں کافر ہوں، میں کافر ہوں۔ اگر ان 87 جنگوں میں کسی ایک بھی بہادر مسلمان کا ایک رجز مجھے دکھا دو کہ اس نے کسی کافر کے سامنے جا کر اپنا تعارف اپنے باپ کے ذریعے کرا۔ بیٹا مجھے جملہ مکمل ہونے دے، لگائیں گے نعرہ انشاءاللہ لگائیں گے، تم سے لگواؤں گا۔ ذرا سا کسی ایک کا نام مجھے کوئی بتائے کہ کسی بھی بہادر نے، اول تو کوئی بہادر گیا ہی نہیں کبھی میدان میں۔ مجھے بھی تو تعجب اسی بات پہ ہوتا ہے کہ جو کبھی کسی میدان میں گئے ہی نہیں، دیوانے ان کے لشکر بنائے پھرتے ہیں۔ جو ہے نا جان مطلب بڑی توجہ، اول تو کوئی گیا ہی نہیں کسی میدان میں، لیکن اگر کوئی گیا بھی ہے تو میں قرآن پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ میں کافر ہوں اگر کوئی ثابت کر دے کہ کسی مسلمان بہادر نے کسی کافر کے سامنے جا کر رجت پڑھ کر کہا ہو کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ انہیں کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، عقل مند لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، انہیں پتا تھا کہ نامور بیٹے بدنام باپ سے نسبت نہیں لیا جائے۔ جو ہے کبھی کسی ایک، اور میں قربان ہو جاؤں، یہ سوچی ہوئی باتیں نہیں ہوتی، یہ مولا کی عطا ہوتی ہے، اور میرا مولا ساری کائنات کا اکیلا بہادر مولا ہے جس نے پوری زندگی ہر جنگ میں اپنے باپ کے ذریعے اپنا تعارف کرایا، اور جنگ خیبر میں اپنی ماں کے ذریعے تعارف کرایا، یعنی بتا دیا میرا باپ بھی قابل فخر، میرا باپ بھی قابل فخر، میری ماں بھی قابل فخر۔ مرد کے سامنے علی نے اعلان کیا نا، انا الذی سمتنی امی حیدر، میں ہوں وہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر۔ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا، باپ بھی فضیلت والا، ماں بھی فضیلت والی، بڑی توجہ جملے پر، باپ بھی فضیلت والا، ماں بھی فضیلت والی، باپ بھی پاکیزہ، ماں بھی پاکیزہ، باپ بھی طاہر، ماں بھی طاہر، باپ بھی طیب، ماں بھی طیب، باپ بھی حاجی، ماں بھی حاجی، باپ بھی رہبر، ماں بھی رہبر، قانون قدرت کے خلاف ہے۔ یہ جملہ غور کرو، قانون قدرت کے خلاف ہے۔ علی محمد مصطفیٰ کا صحابی نہیں ہے، علی محمد مصطفیٰ کی رسالت کا
عینی شاہد ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہاں سے آغاز کیا. یہ کافر تمہیں رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، اسے کہہ دو کہ ہماری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا. کل کتاب مکمل کتاب کا علم. جسے مکمل کتاب کا علم ہو وہ شاہد ہوتا ہے. کلمہ پڑھنے والا اگر میدان چھوڑ کر بھی بھاگ جائے تو رسالت پر کوئی حرف نہیں آتا، لیکن اگر شاہد میدان چھوڑ دے تو مدعی پر حرف آتا ہے. یہی وجہ ہے لوگ چلے جاتے تھے، علی نے کبھی میدان نہیں چھوڑا، اس لیے کہ علی قدم پیچھے ہٹاتے تو بات علی پر نہ آتی، رسالت پر بات آتی. اب میرے جملوں پر توجہ سمیٹ کر ایک نتیجہ 5 یا 10 منٹ میں آپ کو مبارکباد کی اعلیٰ ترین منزل پر لے جا رہا ہوں، اور یہیں سے انشاءاللہ نتیجہ آپ کی خدمت میں دیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر اس دربار کی ایک ایک اینٹ سے علی علی کے نعرے نہ آئیں تو پھر علی سے بھیک میں مانگے ہوئے رزق علم کا فائدہ کیا ہے. اس جملے پر صرف آپ توجہ فرما لیں اور میں نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. عزیزان محترم، بات صرف اتنی سی ہے کہ علی کے باپ کے خون کی شرافت ہے کہ نبی نے کہا کہ یا علی تم مجھ جیسا، مگر علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا. جو علی ہر رخ سے نبی جیسا تھا وہ تو نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتا. اور جس مولوی کا نہ حسب صحیح، نہ نسب صحیح، نہ صورت صحیح، نہ شکل صحیح، نہ اس نے کبھی آئینہ دیکھا، بغیر آئینہ دیکھے بغیر منہ دھوئے ہوئے کہہ دیتے ہیں نبی مجھ جیسا، نبی مجھ جیسا. نبی میں نہیں کہہ رہا جملہ سننا. مولانا ذوالفقار نقوی گواہی دیں گے نبی ہم جیسا، نبی ہم جیسا، نبی ہم جیسا. مولانا محمد اسماعیل دیوبندی نے اللہ مقامہ نے مولا علی کے قدم حیدرآباد میں ہم موجود تھے، اس وقت طالب علم تھے، میں نے خود تقریر سنی تھی. مولا علی کے قدم پر مولانا اسماعیل دیوبندی نے آج سے اتنے برس 27 برس پہلے خطاب کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ اے نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والوں، اے نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والوں، تمہیں تو کسی صحابی کی عزت اور احترام کا پرچم بلند کرنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جن کے عقیدے میں نبی تم جیسا ہے تو اس نبی کا صحابی تو تم سے بھی گیا گزرا ہوگا. اور جو ہے اسماعیل کے جملے، اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اگر آمادہ ہو اور دونوں ہاتھ اور بازو تیار رکھو، اور وہ کرنٹ کا جملہ ہے، بالکل آج کا جملہ. اگر ذہن اور دماغ پورے حاضر ہیں اور الحمدللہ حاضر ہیں دوستو، آپ توہین نبوت بھی کریں تو مسلمان، آپ توہین نبوت بھی کریں تو مسلمان کے مسلمان، آپ توہین رسالت بھی کریں تو مسلمان کے مسلمان، آپ نبی اور علی کے والدین کو کافر بھی کہیں تو مسلمان کے مسلمان، آپ توہین شریعت بھی کریں تو مسلمان، آپ توہین علم بھی کریں تو مسلمان، آپ توہین نبوت بھی کریں تو مسلمان. عزیزان محترم، تاریخ تو اپنے آپ کو دہرائے گی اور علی تو آج بھی اپنے آپ کو منوا رہا ہے. اگر آپ توہین عدالت کر کے بھی، توہین نبوت کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں تو پھر تاریخ نے آج ہی تو فیصلہ دیا. ارے رسالت تو بہت بڑی بات ہے. اگر کوئی توہین عدالت بھی کرے اور ملک کا سربراہ بھی ہو تو اسے مجرم کی حیثیت میں عدالت میں جانا پڑے گا. تو اگر عدالت کی توہین کرنے والا ملزم ہے تو جو رسالت کی توہین کرے، جو ہے احترام. جیو بیٹا، جیو بیٹا، جیو، سلامت.
500 برس کے بعد 21ویں صدی میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے دنیا نے تسلیم کیا کہ عدالت کے خلاف زبان سے بھی اگر رقیق جملہ کہہ دیا جائے، نہیں آپ نے غور نہیں کیا، میں پھر پلٹ کے آسان کر رہا ہوں جملہ، اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو ملک کا سربراہ بھی اپنے جیسا سمجھنے لگے تو عہدے کا اہل نہیں رہتا، تو نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والا خلافت کا اہل کیسے ہو جائے؟ نعرہ حیدری، علی مولا، علی مولا، علی نعرہ حیدری۔ اور علی مولا کہتے ہوئے دوستو مجھے کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لاکھوں کے مجمع میں جو پنڈی ڈویژن کا سب سے بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ اور آسمانوں پر گیا ہوا ہے اس وقت اپنی سماعت کی، میں کسی فتوے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، آپ سے ریفرنڈم کراتا ہوں، یہ سارا مجمع گواہی دے کہ 1.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے علی مولا کے ترانے گا رہے ہو، جب تم یا علی کہتے ہو تو تمہیں یا علی کہتے وقت شرمندگی ہوتی ہے یا اپنے ماں باپ کے خون کی شرافت پہ یقین آتا؟ سمیٹ رہا ہوں، سمندر کو لے کے اٹھوں گا صاحب، مولا تمہیں سلامت رکھے، اس دربار کی برکت ہے، اس سوئے ہوئے ولی کی برکت ہے، اس دربار کے مالک کی برکت ہے، تو جملہ سنو پھر، پورا سمندر ایک ساتھ لے کر اٹھوں گا اور فیصلہ تاریخی ہوگا، دامن پھیلا کے کھلے آسمان کے نیچے آدھی رات میں عرفان عبدی فیصلہ کر کے جائے گا، اور وہ یہ کہ آپ کراچی سے خیبر تک پاکستان کی سفید شفاف دیواروں پر ایک نعرہ لکھا ہوا دیکھیں گے، یا علی مدد نہ کہو، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کہو، تو میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں، مٹایا نہ کرو، لکھے رہنے دیا کرو، اور جو یا اللہ مدد لکھے اسے شاباش دیا کرو، ہاں بیٹا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا اللہ مدد ہی لکھ۔ چلو 1400 برس کے بعد علی کے دشمنوں نے تسلیم تو کیا کہ یا علی مدد کے مقابلے میں انہیں اپنے بزرگوں کا کوئی آدمی نہیں ملا، اللہ کو لانا پڑا، نعرہ حیدری۔ یہ ہے ماں باپ کے خون کی شرافت۔ علی ہماری مدد کرتا ہے تو علی علی کہتے ہیں، علی ہماری مدد کرتا ہے تو علی علی کہتے ہیں، ہم امریکہ سے مدد نہیں مانگتے، علی سے مدد مانگتے ہیں۔ اپنی اپنی نسل کی بات ہے نا، ہم علی کی نسل سے ہیں، علی سے مدد مانگتے ہیں، جو یہودیوں کی نسل سے ہیں امریکہ سے مدد مانگتے ہیں۔
سنو چوتھے مصرے پہ آسمانوں میں جانا ہے آپ کو. سخی وہی ہے, سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے, کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد. اب جس کا چوتھے مصرے پہ یقین ہو اسے علی کی قسم وہ خاموش نہ بیٹھے, اور جس کا چوتھے مصرے پہ یقین نہ ہو اسے علی کی قسم کہ وہ چپ بیٹھے. زبردستی نہیں ہے, زبردستی نہیں ہے. ہاں جی, لا اکراہ فی الدین. سخی وہی ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے, کرے سوال جو کوئی تو اس کو رد نہ کرے. میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں واعظ, علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے. ارے مولا, ارے مولا, علی 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 نہیں. نعرہ حیدری, علی مولا. سبا کے ساتھ دل بولا, نعرہ حیدری. سلامت رکھے. بھائی کے سمندر میرے بس میں نہیں ہے اور آپ پتہ نہیں کہاں تک جانا چاہتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں سمیٹ رہا ہوں جملے. نعرہ حیدری. سنو, آج جیو بیٹا جیو. تمہارے جذبے سلامت, تمہاری سانسیں سلامت, تمہاری جوانیاں سلامت, تمہارے عزم سلامت, تمہارا عقیدہ سلامت, تمہارا یقین سلامت. مولا تمہیں سلامت رکھے. یاد رکھو آج دربار سخی شاہ چند چراغ کے اس مقدس آستانے پر 13 رجب کی اس نور برساتی ہوئی رات میں سرکار رسالت مآب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار ابو طالب کی بارگاہ میں اپنی اور آپ سب کی جانب سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے تقریر کے آخری جملے کہہ کر ایک تاریخی فیصلہ جو نوٹ اور ریکارڈ کرنے کے قابل ہے اور جو میرے دوست ویڈیو کر رہے ہیں, آڈیو کر رہے ہیں, ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ میری اس دعا کو شاید اس سے بڑی دعا مجھ ایسے کامل آدمی کے ذہن میں نہیں آ سکتی. اسے ریکارڈ کریں, گھر گھر پہنچائیں, جہاں جو آئے ہیں وہ بھی نوٹ کریں, جو نہیں آئے ہیں ان تک پہنچائیں کہ ہم اس آج کے اہم دن ایک تاریخی فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے اتنی بات کہہ کر اپنے صحیح النسب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں کہ تاریخ کے بددیانت مورخوں نے ہر دور اور ہر زمانے میں علی اور نبی کے والدین کے خلاف
حرزہ سرائی کی، اس لیے کہ بنی امیہ کے ظالم بادشاہوں کے دورے اقتدار کی تقریباً 1 صدی صرف اس میں بسر ہوئی کہ کسی طرح سے علی اور علی کے آبا و اجداد کا نام ہر تاریخ کے اوراق سے مٹا دیا جائے، لیکن آج کے اس تاریخی اجتماع نے یہ تاریخی فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑا۔ ارے دھاندلی کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ تاریخ کا مورخ مسلسل لکھتا آئے کہ ابو طالب محسن رسالت، ابو طالب محسن اسلام، ابو طالب نے شیب ابو طالب میں اسلام اور رسول کو پناہ دی، ابو طالب شمع رسالت کے پروانے، ابو طالب امین امانت الہی، ابو طالب وارث انبیاء، ابو طالب کو سب کچھ لکھتے 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 آخر میں بد نسل مورخوں نے لکھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے ابو طالب مات کافرہ۔ حوصلہ کرو، میں اس سے بڑا فیصلہ دے رہا ہوں۔ لکھ دیا ابو طالب مات کافرہ، اور ابو سفیان جو دشمن رسالت، دشمن ایمان، دشمن قرآن، 40 جنگوں میں رسول کے مقابلے میں آنے والا، جس کی بیوی نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا، جس نے ہر دور میں ہر زمانے میں رسول کی راہ میں رکاوٹیں برپا کی، جس نے ہجرت کے منصوبے بنائے، جس نے قتل پیغمبر کے منصوبے بنائے، جو ہر جنگ میں مقابل بن کے آیا، اس کے لیے تاریخ کا مورخ لکھتا ہے ابو سفیان ماتا مسلمہ۔ یہ ہے وہ فیصلہ جو میں 2 گھنٹے کی پوری قوت کے نتیجے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ابو طالب ماتا کافرہ، اور آپ کو فیصلہ جو میں کروں گا، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ دے رہا ہوں اس دربار کے حوالے سے، اس لیے آسمانوں پر جا کر اس فیصلے کی تائید کرنا ہے۔ ابو طالب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ابو طالب مات کافرہ، ابو سفیان مات مسلمہ، تو پھر میں دربار شاہ چند چراغ پر اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے، چاہے اس کے بعد مجھے موت آ جائے، تمہیں ٹھہرو بیٹے نہیں، تمہیں پورے مجمع کو کھڑے ہو کے آسمانوں پہ جانا ہے، مگر جب میں فیصلہ کر دوں اس وقت تک خاموشی سے سنو، جسے منظور ہے، اس لیے کہ میں پورے کلیجے کا خون دوں گا، زندگی کی تمنا نہیں کرتا، اس لیے اس جملے پر توجہ کر لیں۔ میں جتنا مائک کھول سکتے ہو کھول لو، جتنی آواز تک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، اس لیے کہ میں راول پنڈی ڈویژن سے لے کر چکوال تک اور وہاں سے لے کر پورے کراچی کے آخری کنارے تک اور یہاں سے لے کر شمالی علاقہ جات تک، گلگت بلتستان اور 12 چنار تک کے مومنین علماء سب کی گواہی دیتے ہوئے سب کی جانب سے تاریخی فیصلے کا اعلان کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم وارثان مباہلہ ہیں۔ ابو طالب ماتا کافرہ، اٹھنا نہیں، جب میں کہوں جب اٹھنا، سننا، اس لیے کہ مجھے آپ کے جذبات کا پتہ ہے کہ آپ اس وقت کس سمندر میں ہیں۔ ابو طالب ماتا کافرہ، ابو سفیان ماتا مسلمہ۔ میں تاریخی بحثوں میں نہیں پڑھتا، میں مناظرے نہیں کرتا، میں کوئی حوالہ نہیں دیتا، میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، میں ڈاکٹر بخاری کا حوالہ تو دوں گا، بخاری کا بھی حوالہ نہیں دیتا۔ تقریباً بخاری کا میں بھائی ہے، بزرگ ہے نا، ساتھی ہیں ہمارے 27 برس کے، لیکن میں پوری توانائی کے ساتھ ایک فیصلہ، اور جو اس فیصلے میں میرے ساتھ ہو وہ پھر کھڑے ہو کر اعلان کرے علی کے ولی ہونے کا، اور وہ یہ ہے ابو طالب ماتا کافرہ، ابو سفیان ماتا مسلمہ۔ تو میں اس بھرے دربار میں، اس لاکھوں کے مجمع میں، اللہ کی بارگاہ میں
کھلے آسمان کے نیچے اللہ کو اس کے عدل اور اس کی ربوبیت اور قہاریت کا واسطہ دے کر یا رب محمد کہہ کر یا رب علی کہہ کر سبحان اللہ یا رب فاطمہ کہہ کر یا رب حسن کہہ کر یا رب حسین کہہ کر یا رب ائمہ اثنا عشر کہہ کر دامن پھیلا کر واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں، پالنے والے جن لوگوں نے ابو طالب کو کافر کہا اور ابو سفیان کو مسلمان کہا، میں ان سے جھگڑے کرنے کی بات نہیں کرتا، صرف تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جیسا کافر ابو طالب تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے، اور جیسا مسلمان ابو سفیان تھا بیٹو ویسا مسلمان انہیں بنا دے۔ ٹھہرو میں نے روکا ہے، جیسا کافر ابو طالب تھا پالنے والے میں نے اتنے واسطے دیے ہیں، ویسا کافر ہمیں بنا، اور جیسا مسلمان ابو سفیان تھا ویسا مسلمان ابو سفیان کو مسلمان کہنے والوں کو بنا۔ اور اب میں دے رہا ہوں فیصلہ، مگر پہلے سننا اور پھر آسمانوں پہ جانا۔ پالنے والے میں پہلے عرض کر چکا تیری بارگاہ میں کہ میرے مولا کا قول یہ ہے کہ میرے اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ اس لیے تجھے سجدہ کرتا ہوں کہ تو سجدے کے لائق ہے۔ تو پالنے والے میں نہیں جانتا کہ حشر کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ نشر کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ حساب کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ کتاب کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ جنت کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ دوزخ کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ صراط کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ کوثر کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ سلسبیل کیا ہے۔ پالنے والے میں تو تجھے تیرے جلال کا واسطہ دے کر آج تیری بارگاہ میں تجھے قسم جلال دے کر صرف اتنا کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، میرا کوئی مطالبہ نہیں کہ جنت میں بھیج یا دوزخ میں بھیج، بلکہ پالنے والے جہاں ابو طالب اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج دے، اور جہاں ابو سفیان اور اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا جائے وہاں دونوں ہاتھ کر کے نعرہ حیدری